کو دیا تھا 18 اگست 1954 کو، اور مجھے جو آٹوگراف انہوں نے عنایت کیا تھا 17 اگست 1953 کو دیا تھا، یعنی 1 سال بعد انہوں نے یہ آٹوگراف دیا۔ اور حسب معمول اوپر 786 کتبہ، یہاں سعادت حسن منٹو دفن، اس کے سینے میں فن افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں، اور وہ اب بھی من و مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ یہ محض ایک آٹوگراف ہے، اور منٹو صاحب کی قبر کا کتبہ بے حد سادہ ہے۔ خواتین و حضرات، ایک زمانہ تھا کہ میں ایک سیاحتی ادارے کے بورڈ آف گورنرز میں تھا۔ 2-3 ایسے موقع آئے جب مختلف سیاحتی اداروں نے مجھے شامل کیا اپنے بورڈ میں، اور وہ کوئی کام نہ کر سکا وہاں پہ، کیونکہ ہم جاتے تھے اور چائے بہت اچھی، سینڈوچ بہت اچھے، گفتگو کی، 2-4 سائن کیے اور واپس آ گئے۔ تو ایک دفعہ میں نے کہا کہ جی آپ مجھے بلاتے ہیں تو مجھ سے کچھ سجیشن بھی لیجئے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ لاہور کو ٹورزم کے حوالے سے کوئی بوسٹ ملے۔ تو میں نے کہا دیکھیے، لاہور کی تمام جو عمارتیں ہیں تاریخی، وہ تو سب کو ازبر ہیں، لیکن لاہور کی ایک بہت بڑی پہچان اس کا ادب ہے، تو کیوں نہ ایک ادبی ٹورزم کو فروغ دیا جائے، اور وہ اس طرح کہ پیکیجز بنائے جائیں، مثلا منٹو پیکیج، راجندر سنگھ بیدی، امرتا پریتم، علامہ اقبال، امرتا شیرگل، اسی طرح اور بہت سے نام جن میں کرشن چندر بھی شامل تھے، اختر شیرانی بھی شامل تھے، کہ آپ ایک دن پلان کیجئے اور تانگے پہ ٹورسٹ جائیں، اور جن جن جگہوں پہ یہ جاتے تھے وہاں یہ جائیں، جن جگہوں پہ بیٹھتے تھے، جن ٹی ہاؤسز میں، وہ ان کو دکھائے جائیں، اور اس کے ساتھ ان کے فن کی آگہی بھی ہو۔ تو منٹو صاحب کے حوالے سے جو میں نے پیکیج جو تھا اس کے لیے میں نے آفر کیا کہ میں بالکل مطلب ہے کہ اپنی خوشی سے جانا چاہوں گا کسی ایسے ٹورسٹ گروپ کے ساتھ، اور میں ان کو لکشمی انشن لے کے جاؤں گا، میں ان کو مکتبہ جدید لے کے جاؤں گا، میں ان کو عرب ہوٹل کی طرف، پاک ٹی ہاؤس ہوٹل کی طرف۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ کیونکہ مختلف ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، یعنی آپ سینٹ پیٹرز برگ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک پیکیج ملتا ہے جہاں جس میں دوستویسکی جو ہے، فیوڈور دوستویسکی، برادرز کامازوف ایکسٹرا، تو اس کا پورا دن جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو میری بھی یہ خواہش تھی، یہ خواہش پوری تو نہ ہوئی، لیکن آئی فیل کہ ادبی ٹورزم کو اب بھی فروغ دیا جا سکتا ہے، اسپیشلی جب کہ لاہور کو سٹی آف لٹریچر کا خطاب مل چکا ہے۔ میں نے اپنے ایک پچھلے پروگرام میں منٹو صاحب کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح وہ کسی کردار کو بیچ دیتے تھے، اور اس سلسلے میں میں نے وہ جو گیراج میں مقیم تھے شاہ صاحب، ان کی حالت ظاہر بیان کی تھی کہ کس طرح منٹو صاحب نے ان کے اوپر افسانہ لکھا اور لوگ انہیں دیکھنے آتے تھے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ میرے ساتھ بھی بین ہی ایسا وقوع ہو سکتا تھا، اور آئندہ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو اب وقت آن پہنچا ہے کہ میں وہ وقوع بیان کروں۔ ایکچولی بہت چھوٹا سا تو میں بار بار کہتا ہوں 13-14 برس کا ہوں گا، تو میری والدہ صاحبہ نے مجھے دہی لینے کے لیے بیڈن روڈ بھیجا، کیونکہ بیڈن روڈ واحد جگہ تھی جہاں سے پروویژنز ملتی تھی، ہال روڈ ویران پڑا تھا۔ تو اب میں وہ دہی کا جو ہے وہ اپنا برتن کانسی کا وہ اٹھائے اپنے خیالات میں مگن چلا جا رہا ہوں، تو یکدم سامنے سے منٹو صاحب آ گئے۔ بعد میں کھلا کہ وہ یکدم نہیں آئے تھے، وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ تو مجھے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمیشہ کہتے تھے کہ مستنصر ایک اچھا بچہ، تو کہنے لگے یہ اچھا بچہ کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا جی دہی لینے جا رہا ہے۔ کہنے لگے پیسٹری کھاؤ گے؟ خواتین و حضرات، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پیسٹری ان دنوں کیا چیز تھی، کوئی جنت سے اتری خوراک تھی کیا، مطلب کہ بہت کم ملتی تھی۔ 1-2 بیکریز تھی، ایم یاسین خان تھی مال روڈ پہ، وہ سعید ہمارا دوست تھا، اور وہ بھی آتا تھا لکشمی مینشن، وہ کبھی کبھی چرا کے اپنے والد صاحب سے
ایک دو پیسٹریاں لے کے آتا تھا، اور وہ کو 10 بچے بیٹھ کے تو ایک ایک اس میں انگلی ڈبو کے یوں کھاتے تھے۔ چنانچہ ایک سالم پیسٹری کی جو پیشکش ہے وہ بالکل ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی تھی، تو میں نے کہا ہاں جی کھاؤں گا۔ تو ساتھ ہی بیٹن روڈ کے پاس وہ تھا انصاری ہوٹل، اور وہاں صلاح الدین احمد صاحب، مولانا صلاح الدین احمد، ادبی دنیا کے ایڈیٹر، وہ ہمیشہ وہاں کھانا کھانے آتے تھے، اور ہم ان کی مونچھوں کی وجہ سے انہیں گروچو مارکس کہتے تھے۔ تو ایک کونے میں بیٹھ گئے، منٹو صاحب نے، مجھے یاد نہیں کہ اپنے لیے چائے منگائی یا نہیں، لیکن میرے لیے 2 پیسٹریاں انہوں نے منگائی۔ اب میں نے پہلی پیسٹری اٹھائی ہے اور اس کو میں نے کھانے لگا ہوں، اور اس کی جو لذت ہے سبحان اللہ، اس کے بعد کسی پیسٹری کا کچھ مزہ نہیں آیا، اور وہ میں محسوس کر رہا ہوں، آنکھیں تقریباً بند ہیں اس ذائقے سے۔ تو منٹو صاحب نے جیب میں سے کسی کاپی میں سے پھاڑا ہوا ایک صفحہ نکالا، اور اس پر کچھ لکھا تھا، اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور اوپر لکھا تھا جان سے پیارے مستنصر، نیچے لکھا تھا تمہیں پتہ ہے میں تم پہ مرتی ہوں، میں تم سے عشق کرتی ہوں، میں پچھلے دنوں سیالکوٹ گئی تھی تو وہاں میں نے تمہارے لیے ایک ریشمی رومال کاڑھا تھا، اس کے اوپر میں نے ایک دل بھی بنایا سرخ رنگ کا، اور ایک بلبل بنانے کی کوشش کی تو وہ نہیں بن سکی، تو میری جان میں جب کھڑکی میں آتی ہوں تو تم کیوں نہیں میری طرف دیکھتے؟ ایک دفعہ میں نے سلام بھی کیا تھا، اور وہ جو پپو موٹا ہے چھوٹو، اس کے ہاتھ یہ خط بھیج رہی ہوں، اور تم نے اس کا جواب ضرور دینا ہے، تم میری جان ہو۔ نیچے اس کا نام تھا۔ شروع میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے فلیٹ کے ساتھ کرسچن ایک خاندان تھا لوما کا، اس کے ساتھ وہ رہتی تھی۔ اچھا وہ کبھی کبھی جھانکتی تھی کھڑکی سے، اور مجھے اچھی بھی لگتی، کیونکہ اس زمانے میں ساری لڑکیاں اچھی لگتی، لیکن کبھی کوئی باقی مطلب ہے کہ کوئی سلسلہ وغیرہ نہیں تھا ایز سچ۔ تو اس کا خط تھا، اب پتہ نہیں منٹو صاحب کے ہاتھ کیسے آ گیا، وہ تو بعد میں کھلا۔ تو منٹو صاحب کہنے، اس کا نام اب وہ میں کر رہا ہوں، ویسے ہی فرض کر لیتے ہیں کہ زرعی نام تھا۔ مجھے کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، اب پیسٹری میرے ہاتھ میں اور چہرہ میرا زرد ہے، میرا ایک لو لیٹر سو کارڈ پکڑا گیا، اور وہ بھی منٹو صاحب نے پکڑا ہے کہ یہ زرعی کون ہے؟ میں نے کہا جی وہ بس کھڑکی میں سے دیکھتی کبھی کبھی۔ اچھا تمہیں اچھی لگتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں جی۔ اچھا میں بالکل نروس ہوا ہوں۔ اچھا وہ تو کہتی ہے تم اس کی جان ہو، تم اس کی جان ہو؟ میں نے کہا جی بالکل نہیں۔ اچھا تم ملتے ہو؟ اگر ملتے ہو تو کیا کرتے ہو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا جی میں تو ملتا ہی نہیں۔ نہیں تم ملتے ہو گے، اسی لیے تو اس نے جان لکھا ہے۔ تم یوں کرو کہ مجھے بتاؤ کہ تم اسے کہاں ملتے ہو، کیسے ملتے ہو، اور مل کر کیا کرتے ہو۔ باقی تفصیل میں باقی بچوں سے پوچھ لوں گا، اور اگر نہیں بتاؤ گے، ہاں آخری جو فقرہ مجھے بھول رہا تھا، کہنے لگے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم اسے کیسے پسند کرتے ہو، اوپر نیچے یا درمیان۔ اب اس کا تو مجھے تو مطلب ہی نہیں آتا تھا، تو باقاعدہ مجھے لرزش سی ہو گئی، بچہ نروس ہو جاتا ہے، اور میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ منٹو صاحب نے اگر یہ خط میرے والد صاحب کو دے دیا تو کیا ہوگا۔ تو مجھے کہنے لگے یہ خط تمہیں واپس مل جائے گا، لیکن جب تم مجھے بتاؤ گے کہ تم اسے کیسے پسند کرتے تھے، اوپر نیچے یا درمیان۔ یقین کیجئے کہ اس وقت میں نے منٹو صاحب سے انتہائی نفرت کی، آئی ہیٹڈ ہم، اور میں برداشت نہیں کر سکا کہ ایک بچے کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں گھر گیا تو مجھے بخار ہو گیا، 3-4 دن میں باہر نہیں نکلا۔ اس کے بعد جب میں ایک شام باہر آیا ہوں، اور وہی تانگا کھڑا ہوا مطلب رات کے وقت، اور منٹو صاحب آئے اور میرے پاس آ کے کہنے لگے کہ وہ خط کی فکر نہ کرو، وہ میں نے پھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ اور انہوں نے کیسے پکڑا؟ ایکچولی وہ جو پپو موٹو تھا نا، چھوٹو سا تھا، تو اس کو سلیکٹ کیا گیا ایز نامور، وہ بی بی نے اس کو کہا کہ تمہیں 1 آنا دوں گی اگر یہ خط تم
میرا نام لے کے اس تک پہنچاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ خط لے کے نکلا, راستے میں کوئی کھیل میں مصروف ہو گیا. اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ منٹو صاحب نے وہ خط کیسے حاصل کیا. لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان دنوں بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ چلیے کوئی جھوٹ سچ ان سے کہہ دیتا, کوئی کہانی سنا دیتا, اور آج میں بھی منٹو صاحب کے لازوال کرداروں میں شمار ہوتا. بدنام تو ہوتے لیکن نام بھی تو ہوتا. سعادت حسن منٹو جیسے بہت بڑے افسانہ نگار کے حوالے سے ظاہر ہے میڈیا پہ بھی بہت کچھ کام ہوا. ان کی کہانیوں پہ مبنی بہت سے ڈرامے کیے گئے. نیا قانون تو مجھے اب بھی یاد ہے, کراچی کے ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے, انہوں نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا تھا.